اگر کسی سے پوچھا جائے کہ شادی کی تیاری ہو رہی ہے، یا اگر آپ یہ کہیں جملہ سنیں کہ بھائی آج کل میں بہت بزی ہوں، میری شادی کی تیاری چل رہی ہے، تو شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف ہمارے معاشرے میں ایک ہی لیا جائے گا جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، اور وہ ہے شاپنگ۔ اگر آپ یہ جملہ کسی عورت سے سنیں یا کسی مرد سے سنیں یا جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے سنیں یا اس کے پیرنٹس سے سنیں، آج کل میں بڑا بزی ہوں، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے نا، ہم لوگ بہت بزی ہیں، اصل میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، تو میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور میں اس کی تیاری میں بزی ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ یہ شاپنگ کرنے میں بزی ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہونے والی ہے، میں اس میں بزی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ شاپنگ میں بزی ہوں، کچھ خریدنے، یعنی مارکیٹ۔ جب ہم اپنی زندگی کے اس انتہائی اہم ترین فیز میں انٹر ہوتے ہیں تو مارکیٹ کی مقناطیسیت پوری قوت سے ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے۔ اور اب یہ بیٹی جو گھر سے رخصت ہونے والی ہے، اس کا زیادہ تر وقت مارکیٹ میں اور ٹیلر کے ساتھ گزرتا ہے یا اور لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے، مطلب لیکن گھر کے لوگوں کے ساتھ اس کو بیٹھنا تسلی سے، اطمینان سے نصیب نہیں ہوتا۔ اور گھر میں اگر بیٹھ بھی جائیں تو باتیں ساری وہی شاپنگ کے اراؤنڈ، چیزوں کے اراؤنڈ، یہ جوتا دیکھ لو، یہ کپڑا دیکھ لو، یہ جیولری دیکھ لو، انہی کے اراؤنڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو شادی کی تیاری کا ہماری مسلم سوسائٹی کا المیہ یہ ہے کہ شادی کی تیاری کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو کچھ دولہا اور دلہن کے لیے اور ان کے گھر والوں کے لیے اویلیبل ہے وہ زیادہ سے زیادہ کامیابی سے کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں شادی کی تیاری کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ پیرنٹس کے لیے بھی یہی مطلب ہے، بچوں کے لیے بھی یہی مطلب ہے، فرینڈس کے لیے بھی یہی مطلب ہے۔ میرے دوست کی شادی ہے، میں اس کی تیاریاں کروا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اچھا یہ کہیں ٹریننگ کورس کرنے جا رہے ہوں گے، آج کل سورہ نساء کا مطالعہ بڑے غور و خوض سے چل رہا ہوگا، سورہ نور پڑھ رہے ہوں گے، سورہ بقرہ کے خاص مقامات پر یہ رک کے ڈسکشنز کر رہے ہوں گے، تو شادی کی تیاری کا مطلب شاید یہ ہوگا۔ نہیں، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں شادی کی تیاری کا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے، بالکل بھی ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ نکاح کر لینے سے میری ذمہ داریاں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں، نکاح کر لینے سے میرے اوپر کون سی اضافی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایسا کوئی ہمارے یہاں ایسا کوئی ہماری تعلیم کے اندر اور ہمارے گھروں کی موجودہ صورتحال کے اندر، ہمارے معاشرے کی موجودہ جو کیفیت ہے اس کے اندر اس قسم کی اویئرنیس یا اس قسم کی آگہی فراہم کرنے کا کوئی ایسا مؤثر پراپر انتظام نہیں ہے۔ اگر کسی لڑکی کو اپنی فرائض کا پتہ لگتا ہے بیوی کی حیثیت سے، یا لڑکے کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اوپر تو یہ ذمہ داری تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے، تو وہ اتفاقی ہوتا۔ ایک دن اتفاق سے اس نے کہیں بیٹھے ہوئے کسی کی ٹاک لگا لی یا کسی نے کچھ بول دیا تو اس کو کلک ہوا کہ اچھا میری یہ بھی رسپانسبلٹی ہو، یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا میں یہ بھی ہوں، اچھا تو یہ یوں ہے۔ بالکل ایسی صورتحال۔